إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کی تخلیق کی اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے زندگی کیسے گزاریں یہ طریقہ بتانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ جاری رکھا، جن میں کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. محترم حضرات، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، جتنے ادیان ہیں، ان تمام ادیان کا اگر آپ تجزیہ کریں، مطالعہ کریں، تو یہ بات آپ کے لیے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسلام ہی امن کا، امان کا، شانتی کا داعی ہے. اسلام ہی مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء کرام آئے اس دنیا کے اندر، سب کے سب لائق احترام، لائق تعظیم ہیں. یہی نہیں بلکہ ان کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا یہ ایمان کا، عقیدے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، مساوات کا، برابری کا، اخوت کا، محبت کا، بھائی چارہ کا، اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی مشرک کو، کسی کافر کو برا بھلا نہ کہو، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، جن سے ان کے عقائد جڑے ہوئے ہیں، ان کی آستھائیں جڑی ہوئی ہیں، ان کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، ان کے معبودوں کو تم برا بھلا نہ کہو. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. ہر موقع پر، ہر موڑ پر اعتدال کا اور توازن کا تعلیم دیتا ہے کہ کبھی بھی تمہاری وجہ سے دنیا کے اندر کوئی فتنہ اور فساد نہ ہونے پائے. لیکن اس کے برخلاف ظلم ہے، ستم یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. اسلام کے پاکیزہ تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آتنکواد کہا جاتا ہے. کبھی اسلامی عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے فلمیں بنائی جاتی ہیں اور اس کو بدنام کیا جاتا ہے. کبھی اللہ کے نام پر گالیاں دی جاتی ہیں، اور کبھی مسلمانوں کے سب سے مقدس اور پاکیزہ ہستی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی، جبکہ اسلام اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ باہر دیشوں کے اندر، باہر ملکوں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ملک ہندوستان جس سے ہر مسلمان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وطن عزیز کہتا ہے، اس کے اندر بھی رہ رہ کر کے اس طرح کے حالات اور واقعات رونما ہو جاتے ہیں، اور یہاں کی ریتی رواج کو اور یہاں کی ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خاص کر کے جب سے اقتدار پر ایک خاص قسم کے آئیڈیالوجی کو ماننے والے کرسی پر آئے ہیں، اقتدار پر آئے ہیں، تب سے تو مسلمانوں کو بہت ہراساں کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کا صحیح حق نہیں دیا جاتا، ان کو ان کی مسجدوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے مدرسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ فسطائی طاقت، فاشزم طاقت جب سے آئی ہے تب سے یہ ہندو مسلم اتحاد کو بگاڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے اندر اس کے پاس کوئی دوسرا مدعا نہیں ہے، کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے۔ جب تک یہ مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو آپس میں نہ لڑائے، نہ بھڑائے، تب تک اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ صرف یہی راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلام اللہ رب العالمین کا سب سے آخری پسندیدہ دین ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے اگرچہ کم ہیں، لیکن دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں اسلام کے قوانین پر، اسلام کے جو آئین ہیں، اسلام کے جو فرمودات ہیں، ان کے اوپر دوسرے دھرموں کے مقابلے میں زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ دوسرے مذہب کے ماننے والے بہت ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کے قوانین کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنا مسلمان اپنے اسلامی قوانین کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام کو جو مقبولیت حاصل ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کو اس طرح کی مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں بدنام کرنے کی، لوگ کوشش کرتے ہیں اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور بھگانے کی، لیکن جتنی کوشش وہ دور بھگانے کی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے لوگ اتنے ہی نزدیک اسلام کے آتے جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان اسلام کو نہیں مانتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اسلام کے قوانین پر یقین ضرور رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی برے حادثات ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی دنگا فساد ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو بھی زنا بالجبر کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اگر اسلامی قوانین کے اوپر عمل کیا جائے تو اس طرح کے حادثات بالکل نہیں ہو پائیں۔ وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اسلامی قوانین کے اوپر ان کو اتنا اعتماد ہے کہ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر اس طرح کے حادثات نہیں ہوں گے۔ اسلام کی مقبولیت، اسلام کو ماننے والے اور اسلام کی طرف بڑھنے والی تعداد کی اکثریت، اس کی کثرت کو دیکھ کر کے لوگ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، لوگ دشمنی کی آگ میں جل رہے ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کبھی اسلام کے خلاف، کبھی اسلامی پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ وہ نبی، وہ رسول جس کے مقام کو اللہ رب العالمین بلند کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ اللہ، وہ ہستی، خالق کائنات اس نبی کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے گرانا چاہے تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو آپ پڑھا کریں تو آپ کے دل سے جو یہ غم ہے اور یہ غصہ ہے انشاءاللہ نکل جائے گا،
کہ اللہ نے نبی کی شان کو اتنا اونچا کیا ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان کو گرانا چاہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آسمان میں تھوکے تو تھوک واپس اس کے منہ میں آ کے گری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور اتنا احترام کیا ہے کہ صرف آپ کا اسم مبارک یعنی نام کو لے کر کے کبھی نہیں پکارا، اے محمد، یا محمد، اس طرح کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پکارا۔ کون؟ وہ جو مالک و مختار ہے، قادر مطلق ہے، اور خالق کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، اس کے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام کبھی بھی کسی بھی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارے ہیں تو نبوت کو ساتھ ملا کر کے، رسالت کو ساتھ ملا کر کے، وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہیں بھی نہیں۔ لیکن دوسرے نبیوں کو لے لیجئے، یا آدم اسکن، یا موسیٰ لا تخف، اسی طرح کے یا زکریا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی آپ کے نام سے نہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ شان اور مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسلام کے جو عقائد ہیں، اسلام کے اندر جو ایمانیات ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ایمان بالرسل ہے۔ نبیوں کے اوپر ایمان اگر ختم ہو جائے، یہ سب جو سازشیں چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ اس سے دور ہٹیں، تو ان کی تدبیر کیا ہے؟ کس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل ذات ہے، اصل ہستی ہے، جس کے ذریعے سے دین پہنچا، جس کے ذریعے سے اسلام پہنچا، جس کے ذریعے سے قرآن پہنچا، اس کی ذات کو ٹارگٹ کر کے، نشانہ بنا کر کے اس کو بے عزت کر دو، لوگ بکھر جائیں۔ نبی کی محبت ختم ہو جائے، نبی کے اوپر ایمان اگر انسان کا ختم ہو جائے تو اللہ کے اوپر ایمان، قرآن کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں ان کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو ایمان بالرسول اور محبت رسول، یہ ایمان کا عین تقاضا ہے اور عین جز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے اوپر، مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بال بچے ہیں، دوست و احباب ہیں، سبوں سے ہمیں محبت ہے، لیکن سب لوگ اپنے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں بہکا سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، ہمیں قتل کر سکتے ہیں یا کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کی تعلیم سے، آپ کے ارشاد سے، آپ کی ہدایت سے، آپ کی ذات سے کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ جب نقصان نہیں پہنچا ہے تو سب سے زیادہ محبت اسی سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے پاس ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، یہاں تک کہ پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کے شان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کی بدقسمتی ہے، انسان کی بد نصیبی ہے، انسان کی بدبختی ہے، انسان کے اندر کمینگی ہے، انسان کے اندر وہ بے عزت انسان ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرے۔ یہ ماں باپ سے آزاد لوگ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے؟ جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گستاخی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اونچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آن سب سے اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے دل کے اندر افسوس تو ضرور ہونا چاہیے، غم اور غصہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ سے آپ کو دعا بھی کرنا چاہیے، کم سے کم دعا تو ضرور کرنا چاہیے۔ دل کے اندر غم و غصہ ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ تو یا تو اسے ہدایت دے یا تو اسے تو غارت کر۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اس طرح کے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم بیان کریں. لوگ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اونچا اٹھانے کی کوشش کریں. آپ کے اخلاق کو بیان کریں، آپ کی شان رحمت کو بیان کریں. کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحیم تھے، امت کے لیے کریم تھے، امت کے لیے رحم دل تھے، مشفق تھے. سارے لوگوں کے لیے ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. امت اجابت ہم لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور امت دعوت سارے لوگ. تو سارے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی نرمی دیکھیے. ہمیشہ اس کوشش میں، اس فکر میں، اس سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا کہ اے میرے پیارے حبیب، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو لوگوں کو مجبور کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے. ایک شخص نے آگ جلائی، آگ روشن ہوئی، چھوٹے چھوٹے پرندے جو روشنی میں آ کر کے کودتے ہیں، وہ پرندے آ کر کے، وہ پروانے آ کر کے گرنے لگے. اب وہ شخص پروانوں کو ہٹا رہا ہے کہ تم اس میں کیوں گر رہے ہو، یہ آگ ہے، تم جل جاؤ گے. میں وہ شخص ہوں جو تمہارے کمر کو پکڑ کر کے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ اے میرے امتی، اے میرے امتی پیچھے آ جا، آگے جہنم ہے، آگے آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل آفر دیا ہے کہ اس کی دعا قبول کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آفر کا استعمال ابھی نہیں کیا ہے، اس وقت ہم کریں گے جب بہت پریشانی ہو جائے گی. اور یہ کب کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے اپنی امت کے تعلق سے. ایسے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، کوئی شان کو گرانا چاہے، تو وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ شخص دنیا کے اندر، آخرت کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تاریخ کے حوالے سے آپ پڑھ لیجئے قرآن کریم کو. انبیاء کرام آئے، ان کے ساتھ مذاق ہوا، ان کا مذاق اڑایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نیست و نابود کیا، ایسا تہس نہس کیا، ایسا ہلاک کیا کہ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے. تو صرف سبق حاصل کرنے کے لیے لوگ یاد کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے صرف سبق حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے. ان کی عزت بڑھانے کے لیے نہیں، صرف سبق حاصل کرنے کے لیے کہ جس نے بھی رسول کے ساتھ بدتمیزی کی، جس نے بھی رسول کی شان کو گرانا چاہا، اللہ کے حبیبوں کی شان کو گرانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر اسے عذاب کا مزہ چکھایا. یہ لوگ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، دراصل ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کی بدنصیبی قریب آ رہی ہے. کب اللہ رب العالمین انہیں کس جرم میں اور کس موقع پر پکڑ لے کہا نہیں جا سکتا. محترم حضرات، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں بہت سارے اعمال کرنے چاہیے. خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رہا کرتے تھے، ان چیزوں کو ہمیں لوگوں تک بیان کرنا ہے. آپ جیسے بھی بیان کر سکیں، جیسے بھی پرچار کر سکیں، جیسے بھی اشاعت کر سکیں، آپ کریں. لوگوں کو بتائیں کہ وہ نبی، اس کا کیا کہنا اور اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، ان کے دل کی نرمی کا کیا کہنا. ان کی شان میں اس طرح کی گستاخی نہیں کی جا سکتی. یہ بالکل سراسر ناقابل قبول ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت ہی بدترین عمل ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خود بدترین ہیں، جو لوگ برے ہیں، جو لوگ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. اس موقع سے ہمیں تھوڑی خوشی اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ اسلام کو دیکھ کر کے لوگ جل رہے ہیں. اسلام کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ جل رہے ہیں. اور جلا کس سے جاتا ہے؟ انسان جلتا کس سے ہے؟ جس کو اپنے سے اونچا مقام والا سمجھتا ہے. ہم آپ سے جلیں گے، آپ سے حسد کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، اس لیے حسد کی آگ میں جل رہا ہوں کہ کب آپ نیچے آئیں. تو ہم سے جل رہے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے ہیں، ہم اونچے مقام والے ہیں، ہم سب سے پسندیدہ مذہب والے ہیں.
اللہ رب العالمین نے اس مذہب کو پسند کیا اور ہمارے لیے چنا ہے، اس لیے ہم اسی کے مطابق اپنے اعتقاد کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حامدہ و مصلیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن کریم کے اندر میں نے جو آیت کریمہ سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین افسوس کر رہے ہیں بندوں کے اوپر، یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول، کوئی بھی رسول ان کے پاس آتا ہے الا کانوا بہ یستہزئون، اسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس ہے وہ رسول جو انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ہر طرح کے۔ اور یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاوی۔ یہ جو دشمنی ہے شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بے عزت کیا کرتا تھا، کعب بن اشرف نام کا ایک شخص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ کون ہے کعب بن اشرف کے لیے کھڑا ہو جائے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور ختم۔ تو اللہ رب العالمین جب مرضی ہوگی تب اللہ رب العالمین اپنے رسول کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی عزت کی حفاظت کے لیے فرشتہ صفت انسانوں کو اللہ رب العالمین ضرور کھڑا کرے گا، اور ایسا ہونا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اب دعا کریں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اتنا عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دشمن اور حسد کی آگ میں جل جائے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اتنا زیادہ عمل کریں، اتنا زیادہ عمل کریں کہ دشمن جل جائے اور دشمن کمزور پڑ جائے کہ نہیں، اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ زندہ کریں۔ محبت کا ثبوت بدعات اور خرافات کے ذریعے سے نہ دے، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہم نہیں، آپ کے رسول بدنام، اسلام بدنام ہو، اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی برا شبد کہیں۔ اس طرح کے آپ اعمال کریں، اخلاق کو سدھاریں، وضاقتہ لباس کو سدھاریں، شکل صورت کو سدھاریں، اسلامی اسٹائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور سنت ہے اس طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں، آپس میں بھائی چارہ محبت پیدا کریں اور اتنا مل کر کے رہیں کہ کوئی بھی آپ کے بارے میں بولنے سے پہلے اس کو سوچنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو لوگ مسلمانوں میں زندہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور اسلام کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین قبر کے سوالات کو آسان فرمائے، قبر کی سختی کو آسان فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی گزر گئے اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم کرے، ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر رکھے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔